اللہ کا واسطہ ہے، پہچان اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، پاک پیغمبر کی تعلیم کو، فخر کر رہا ہے برائیوں پر اور معاشرتی برائیاں آپ اور میں نہیں روکیں گے تو کون روکے گا؟ آپ اور میں ان کے درمیان حائل نہیں ہوں گے، کون حائل ہوگا؟ آپ اور میں کردار ادا نہیں کریں گے، کون کردار ادا کرے گا؟ آپ نے تو کہا تھا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، الربا 73 درجہ، اور سود کے 73 دروازے، 73 درجے، ادناہا سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے، این کی ہر رجل امہ، بندہ اپنی ماں سے بدکاری کر لے، جتنا جرم وہ ہے، سود کے سب سے کم درجے کا جرم یہ ہے۔ اور بھائیو، آج کاروبار ہو پھر وہ اس کے اوپر سود نہ، حیرانگی کرتے، یقین جاننا، یار آپ نے بینک سے لون نہیں لیا، آپ نے لیمٹ نہیں لی، اس کے بغیر کاروبار کرتا ہے، فخر کرتا ہے برائیوں پر، حرام کھانے پر، اپنے بھائی کو داں لگا کے خوش ہوتا ہے، لیکن میں کیویں کم لایا ہوں؟ اللہ کی قسم تجھے پتہ ہی نہیں معاشرہ کن بربادیوں کی طرف چلتا جا رہا ہے۔ جن جرموں کو صحابہ اور محبوب کبیرہ سمجھے، آپ جن جرموں سے بچے، حرام کے لقموں سے بھی بچے۔ آج امت کی کیفیت یہ ہے، امت رشوت کھائے تو فخر کرے، امت حرام کھائے تو فخر کرے، یتیموں کا مال کھائے تو فخر کرے۔ اب بچ جاؤ برائیوں سے، بچ جاؤ گناہوں سے، تو اس نبی کا امتی ہے۔ آپ چل رہے تھے، رستے کے اندر ایک کھجور پڑی، آپ نے اٹھائی، صحابہ اگر خدشہ نہ ہوتا یہ زکوٰۃ کی ہے میں کھا لیتا، اور حرام کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو بات تھی صدقے کی نہ ہو، صدقہ نبی کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ صحابہ خدشہ ہے، اور جس مال میں شک آ جائے، خدشہ آ جائے، ہمارے نبی اس مال کے قریب بھی جاتے۔ حضرت حسن تھے نا، ایک لقمہ کھا لیا صدقے کی کھجوروں میں سے، پیٹ میں نکل گئے، محبوب کو پتا چلا، آپ نے نہیں کہا، آج کا باپ ہوتا تو کہتا کرو کوئی بات نہیں بیٹا آئندہ سے خیال کرنا، نہیں 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 نہیں، میری نبی نے امت کو درس دیا ہے۔ اور برائیوں سے کب بچو گے؟ جب چھوٹی چھوٹی برائیوں کو کبیرہ سمجھو گے تب بچو گے، نہیں بچ پاؤ گے۔ آج معاشرہ برائیوں کی دلدل میں پھنسا ہے، کسی کو نیکی کا درس دے مذاق وہ اڑاتا ہے، کسی کو تو برائی سے منع کرے استہزاء وہ کرتا ہے۔ آج تیری ذمہ داری ہے، اور سن لو، اہل حدیث بیٹھے ہو، اہل سنت بیٹھے ہو، سب گروہوں میں سے حق تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے دین کا وارث اگر بنایا ہے تو تمہیں بنایا ہے، اللہ نے قرآن دیا ہے تو تمہیں عطا کیا ہے، سنت ہے تمہارے پاس ہے، صحابہ کا منہج ہے تمہارے پاس ہے، اہل بیت کے وارث ہو تو تم وارث ہو۔ آپ نے کہا تھا 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی زمین پر اگر وہ ایک گروہ ہے تو اہل حدیث ہے، اور یہ کوئی جوش کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کہا تھا، صحابہ نے پوچھا نا، وہ من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، ہوگی کری پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقین جانے درود سے پیار کیا کرے، رب اس بندے سے بڑا ہی پیار کرتا ہے جو درود پڑھتا ہے کثرت سے۔ یاد رکھنا، زندگی کا مشن بناؤ، تیری زندگی کا کوئی دن نہیں ایسا ہونا چاہیے جس دن تو سینکڑوں کی تعداد میں پاک پیغمبر پہ درود نہ پڑھتا ہو۔ اپنی زندگی کا مشن بنا، میرا تو ایمان ہے، عرش والے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، تو آج اپنے آپ کو چمٹا لے درود کے ساتھ، اللہ رنج غم ٹینشن پریشانیاں ساری تیری دور کر دے گا۔ تو جو چاہے اللہ تجھے عطا کرے، جو تیرے دل کی خواہش ہو اللہ پوری کرے، اللہ معاشرے میں تجھے عزت عطا کرے۔ اور مومن کی سب سے بڑی خواہش ہے اللہ جنت دے دے۔ سچے نبی نے کہا انا اولا، جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہوگا قیامت کا دن ہوگا اللہ اتنی زیادہ اس کو میری قربت عطا کرے گا۔
صلی اللہ اور یہ نا درود شریف پڑھیں گے نا اتنی جانے ہزاروں میں سینکڑوں بھی چھوڑ دیں. کبھی محدثین کی زندگیاں آپ پڑھ لیں, محدثین ہزاروں کی تعداد میں درود پڑھا کرتے. ضمن بات آئی, صحابی نے پوچھا محبوب کون ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر سے. اب بھائیو کوئی دوسرا میرا بھائی بھی ہاں میں دعوت فکر بھی دینا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم ہے صحابہ یا قرآن کی پیروی کرتے تھے یا حدیث کی پیروی کرتے تھے. آج اللہ کی زمین پر ایک اہل حدیث ہے جو قرآن کی پیروی کرتا ہے, حدیث کی پیروی کرتا ہے. صحابہ قرآن و سنت کے علاوہ کسی بات کو دین نہیں مانتے تھے. آج اللہ کی زمین پر وہی منہج اللہ نے اہل حدیث کو دیا ہے, اور جب صحابہ نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا ہے, تیرا حق ہے اور انشاءاللہ ہم کردار ادا کریں گے. انشاءاللہ اللہ توفیق تو عطا فرما, ہم کردار ادا کریں گے. اور پیارے بھائیوں آئے پاک پیغمبر کی سیرت طیبہ, آپ نے حرام کیا ہے خبائث کو. ان خبائث چیزوں میں سے دو کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. اور بھائیوں ایک شراب ہے, ایک جوا ہے, معاشرے نے برباد کر کے رکھ دیا ہے معاشرے کو ان دونوں برائیوں نے. اور یاد رکھنا اگر سختی نہیں کرے گا, فکر نہیں کرے گا, آپ چلے جائیں یونیورسٹی میں چلے جائیں, اللہ نے اگر بچایا ہے تو اللہ کے فضل سے مدارس کو اس لعنت سے میرے رب نے بچا کے رکھا ہے. یقین جانیں گا ایک مدارس ہے جو ان برائیوں سے آپ کو پاک نظر آئے. پنجاب یونیورسٹی آپ کے لاہور کی, کبھی چلے جائیں, یقین جانے طالب علم میں کل تک تو لڑکے تھے, اب لڑکیاں بھی نشہ بھی کریں اور فخر بھی کریں, پھر فیس بک پر اس کو اپلوڈ بھی کریں, سوشل میڈیا کی زینت بنے. اور پیارے بھائیوں یقین جاننا دونوں برائیاں بڑی خطرناک ہے. بنیاد پہ کنٹرول کر. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے, شراب ابھی حلال ہے حرام نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب مسلمان ہوئے, شروع دن سے ہی چاہت یہ ہے اللہ شراب کو حرام کر دے. اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ, اللہ شراب کے بارے میں کوئی بہترین واضح ترین نہیں بٹھا لیں. آپ نے جس کو بٹھانا ہے اللہ آپ کو برکت دیں گے. قرآن و سنت کی بھی شان نہیں ہے, میں تو بڑا ہی پاپی گناہگار ہوں, لیکن میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں, تو اس سے بڑی نہ کسی کی شان ہے نہ کسی کی عزت ہے. کوئی بڑا مہمان ہو عزت ضرور دیں, لیکن توجہ میری طرف رکھیں, اللہ آپ کو برکتیں دے. صحابہ درس پتہ کیسے سنتے تھے, ہمارا انداز وہ بھی نہیں ہے, کہنا علی رؤوسنا الطیر, ایسے بیٹھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے, تھوڑی سی بھی حرکت کی نا تو پرندے اڑ جائیں گے. مطلب کیا ہے, مکمل توجہ انہماک ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ تو کہتے ہیں ہم تو اس لالچ میں ہی ہوتے تھے کاش کوئی مہمان آ جائے آپ سے کوئی دین کی بات پوچھے اور وہ دین کی بات ہمیں بھی پتہ چل جائے. ہم سنتے ہیں توجہ نہیں کرتے اس انداز سے جیسے صحابہ کیا کرتے تھے. حدیث کا ادب ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑی مشہور بات ہے, بچھو کمر پہ ٹنگ لگا رہا ہے, دھس رہا ہے, حدیث کا درس نہیں چھوڑا, درس ختم ہوا, سبق ختم ہوا, شاگردوں نے دیکھا ہے چہرے کا تو رنگ ہی بدلتا جا رہا ہے. پوچھا استاد جی وجہ کیا ہے, کہتے کمر پہ لگتا کوئی چیز ہے, کپڑا اٹھایا, بچھو ہے جو بار بار ڈستا جا رہا ہے. شاگردوں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں پہلے کیسے بتاتا, حدیث پڑھا رہا تھا پاک پیغمبر کی. جس طرح آپ کا ادب فرض ہے اس طرح آپ کی حدیث کا ادب بھی فرض ہے. ہم کہاں پہ, اللہ ہمیں ادب نصیب فرما, اللہ آپ کو برکتیں دے, عزتیں دے, اللہ ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کا وارث بنا دے. حضرات بھائی توجہ کرنا, ابھی شراب حرام نہیں ہے, جوا بھی حرام نہیں ہے, عرب کی کھٹی کے اندر یہ بات ہے, بلکہ کمینہ سمجھتے اس بندے کو جو شراب نہیں پیتا تھا, جو جوا نہیں کھیلتا تھا, اس کو تانا دیتے یہ کنجوس ہے, یہ آپ کہنے کہ
شراب پیتا ہے نہ یہ جوا کھیلتا ہے. حضرت عمر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ. شروع دن سے تمنا ہے اللہ شراب کو حرام کر دے. اکثر کہا کرتے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء. اللہ کوئی کلیئر سا حکم شراب کے بارے میں نازل کر دے. رب نے جبریل کو بھیجا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. آپ سے سوال ہوتا ہے شراب کے بارے میں, جوے کے بارے میں. محبوب کہتے فائدہ ہے نقصان اس کا زیادہ ہے. فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے. پہلا آرڈر رب کا. اور حدیث کے اندر آتا ہے جب یہ حکم نازل ہوا نا اکثر صحابہ نے تو اس حکم کے نازل ہونے پر ہی شراب چھوڑ دی. رب جس کو کہہ رہا ہے اس میں نقصان زیادہ ہے, ہمیں ضرورت کیا ہے قریب جانے کی, لیکن کلیئر حرمت نہیں تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت عمر پھر فرماتے رضی اللہ عنہ اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفاء. اللہ بھی معاملہ کلیئر نہیں ہوا. واہ عمر تیری عظمت کے کیا کہنے, تیرے جلال کے کیا کہنے. جبریل کو بھیجنے والا میرا رب ہے. جبریل آتا میرے نبی کے پاس ہے, جبریل وہی لاتا ہے. واہ عمر تیری عظمت کے کہنے ہیں, تیری خواہش ہوتی ہے عرش والا آسمانوں سے قرآن نازل کر دیتا. اللہ اکبر. یہ عمر کی عظمت ہے, عمر کی شان ہے, عمر کا مقام ہے. رب نے عمر کو بھی بڑی عظمت دی ہے. اللہ نے زندگی کا حصہ ہی بنا دیا ہے عمر کو. زندگی کا جس کی عمر ہے جو زندہ ہے اس کے ساتھ عمر ہے. اللہ کی قسم تو عمر سے جان چھڑوا سکتا نہیں, چھوٹتی نہیں چھوٹتی. تم مانے نہ مانے نہیں چھوٹتی. وہ آگے پوچھتا نا حضرت جی تاری عمر کی نہیں ہے, کہاں پہ بھاگو گے؟ بھاگ نہیں سکتا. اے عمر ایمان ہے, عمر کی محبت دین ہے, اور عمر کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. اور محمد رسول اللہ پھر پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں میرے نبی نے کہا تھا عمر جہاں پہ تو ہوتا ہے شیطان نہیں ہوتا. میرا ایمان ہے جہاں پہ عمر کا نام ہوتا ہے وہاں پہ بھی شیطان ہے. ہمارے شیخ پورہ میں نا ایک رستہ ہے, اس رستے کے اندر کونے پہ دکان ہے, بکھی روڈ, عمر جنرل سٹور. شور پڑ گیا ابھی اس نام کو ختم کرو. اس نے کہا سبب کیا ہے؟ ہم نے یہاں سے گزرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا گزرو, انہوں نے کہا گزرو, انہوں نے کہا نہیں, اتنے نال ہی ہے. اور رب کی قسم ہے عمر جب زندہ تھے شیطان قریب نہیں آتا تھا. عمر چلے گئے. اللہ نے نام میں یہ طاقت رکھی ہے جہاں پہ عمر کا نام ہوتا ہے شراب نیچے سے شیطان گزر سکتا. ہمارے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہیں شیخ پورہ کافی آتے جاتے ہیں. خلاف تیر راستہ دروازہ لگا ہوا ہے شیخ پورہ میں. انہوں نے 10 مرندہ روٹ ہی بدل لیا ہے. انہوں نے روٹ ہی عمر دے نا تھلے و شیطان لنگ سکتا. اللہ اکبر. قرآن پیغمبر پہ آتا ہے جو عمر مشورہ دے رب نازل کرتا ہے. دوسرا حکم بھی آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. ایمان والو تم نے نماز کے قریب نہیں جانا جب تک تمہیں ہوش نہ ہو. اگر نشہ کیا ہے تو نماز کے قریب جانا نہیں. ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں. یہاں سے اللہ نے کہا ہے اتنی دیر تک نماز کے قریب نہیں آنا جب تک تمہیں پتہ نہ چل جائے تم نماز میں کہہ کیا رہے ہو. نماز میں نہیں سمجھے. اللہ کہتا ہے شراب اگر پی ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے وجہ کیا ہے؟ تب تک نہیں آنا جب تک تمہیں اس قدر ہوش نہ آ جائے کہ تم نماز میں پڑھ کیا. اسی نشہ نہیں بھی کیتا ہوں تو پھر بھی نہیں پتا ہوں کی پڑھن دے. مسئلہ اور شراب کی حرمت کا دوسرا حکم ہے. سبب کیا ہے کہ تم شراب بھی ہوگی تو پھر خشوع و خضوع رہے گا.
ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਗੈਰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਆਚਾ ਪਿਆ ਏ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करना है। मैंने बड़ों से पूछा तर्जमा नमाज का आता, कहते नहीं होता जी। जिसे तर्जमा नहीं आता वो खुशू कैसे पैदा करेगा, उसको पता कैसे चलेगा वो रब को क्या रहा है, रब से मांग क्या रहा है। फिक्र कर, 60 साल 70 साल तेरी जिंदगी के बीत गए, तुझे पता ही नहीं नमाज का तर्जमा क्या है। मेरे नबी ने कहा था सबसे पहले मेरी उम्मत से नमाज का खुशू उठाया जाएगा। उठ गया अल्लाह हमें वो दौलत अता कर दे। यकीन जाने जिसको मिल जाए ना फिर उसके रुकू भी लंबे हो जाते हैं, उसको मजा आता है रुकू करने का, उसको टेस्ट आता है क़याम करने का, दुआएं करता है तो खत्म करने को दिल नहीं करता, लंबे लंबे तशहुद वो पढ़ता है, उसको पता है मैं रब को क्या रहा हूँ। जिसको पता ही नहीं बेचारे को, वो आवाज़ नहीं होगा तो क्या होगा। खुदा का वास्ता है, अल्लाह ने यहाँ पे दूसरा हुक्म नाज़िल किया है। तीसरा हजरत उमर फिर कहते हैं अल्लाह बात नहीं बनी बैयिल्लाना फिल खमरी बियानन शिफा, अल्लाह कोई वाज़े हुक्म आना चाहिए। तीसरा हुक्म आया सूरत माइदा आयत नंबर 90 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ा फिल खमरी वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह फहल अंतुम मुंतहून। तीसरा हुक्म आया ईमान वालों खबरदार, शराब जुआ बुत खाने तीर अंदाजियां नजस है, हराम है, आज के बाद इनके करीब जाना। ये आयत नाज़िल हो चुकी। एक है कि शराब और जुए के नुकसान क्या है, इसका भी तज़किरा करते हैं। जब ये आयत नाज़िल हुई ना, महफिल लगी हुई थी सैयदुना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर के अंदर महफिल लगी। शराब की हराम नहीं थी तब तक, जायज थी, ये कोई ऐब भी नहीं। हजरत अनस कहते हैं कुन्तु साकिल कौम, मैं जाम भर के लोगों को पिला रहा था। फनादा मुनाद, किसी पुकारने वाले की पुकार कानों में पड़ी। हजरत तलहा कहते हैं अनस देख तो सही बाहर आवाज कहती है, और प्यारे भाइयों खुदा का वास्ता है जज्बे पैदा कर। जो ये कहता है सिगरेट पीता हूँ छूटती नहीं है, नशा करता हूँ नशा नहीं छूटता, शराब पीता हूँ शराब नहीं छूटती। अरब वो थे सुबह दोपहर शाम कोई लम्हा ऐसा ना होता जब वो शराब ना पीते। एक ईमान के जज्बे कैसे, दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो फिर बंदा कहे रब की नाफरमानी छूटती नहीं, ये कैसे हो सकता है। दिलों में रब का प्यार, रब की मोहब्बत, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, जन्नत और जहन्नम आंखों के सामने हो, फिर देख ईमान की कैफियत क्या है। हजरत तला कहते अनस देख आवाज कैसी है, दरवाजा खोला, आवाज देने वाला आवाज दे रहा है अला इन्नल खमरा कद हुर्रिमत। ये ऐलान करने वाले आप सल्लम के सहाबी थे, मेरे नबी खुद नहीं, बोलो खुद नहीं। आपका पैगाम सहाबी ने सुनाया, आज वही पैगाम एक वहाबी आपको सुना रहा है। और पैगाम का असर है, पैगाम का सहाबा ने नहीं कहा, मैं तस्दीक कर लेता हूं, पैगंबर की बात आ गई बस। हुआ क्या है, अल्लाह ने शराब को हराम करार कर दिया है। किसने कहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है। बुखारी की ये हदीस है, फसीख ये सबसे महंगी और मशहूर तरीन अरब की शराब थी, और इसकी तिजारत करते थे हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
آج تو کہتا ہے بچوں کی روزی لگی ہے، کیا کرو؟ آج تو کہتا ہے روزگار ہے، کیسے چھوڑو؟ اور صحابی کا روزگار یہی تھا، بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، گھر بھی تھا، پر ایمان اللہ پہ پکا تھا، ایمان مضبوط تھا۔ حضرت انس نے کہا رضی اللہ عنہ، پیغمبر کا آرڈر آیا علیہ السلام، کیا ہوا ہے؟ شراب حرام ہے، شراب، سبحان اللہ۔ اللہ ایسا ایمان کہاں پہ ملے گا؟ اللہ اس کا کوئی 100واں حصہ ہی ہمیں عطا کر دے۔ ہائے ہائے ہائے۔ رب کہتا مومن تب ہو جب میرے نبی کے صحابہ جیسا تم ایمان لاؤ گے۔